السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم حمل کے 40ویں ہفتے کے بارے میں بات کریں گے۔ 40ویں ہفتے میں بچے میں کیا بدلاؤ آئے گا، ماں میں اب کیا چینجز آتی ہیں اور اب ماں کو کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور کیا اس ویک بیبی ڈیلیور ہو سکتا ہے، اس سب کے بارے میں آج کی ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس ہفتے بچے میں کیا بدلاؤ آئے گا۔ اس ہفتے بچے کی لمبائی تقریباً 22 انچز ہوگی اور بچے کا وزن تقریباً 3.5 kg ہوگا۔ ابھی بیبی مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ ڈیلیوری کے لیے بچے کے تمام تر آرگنز مکمل تیار ہوتے ہیں۔ بچے کی تمام ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، لیکن سر کی ہڈی نرم ہی رہتی ہے، کیونکہ سر کی ہڈی نرم رہنے کی وجہ سے ہی نارمل ڈیلیوری آسان ہو جاتی ہے اور بچے کی برتھ کے 3 سے 4 منتھس کے بعد بچے کی سر کی ہڈی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس ویک ماں میں کیا چینجز آتی ہیں۔ اس ویک ہماری فالس پین بڑھ جاتی ہیں، کمر میں شدید درد رہتا ہے، کولہوں پر کافی وزن پڑتا ہے، ٹانگوں میں کھچاؤ بھی اب بڑھ جاتا ہے کیونکہ بچہ نیچے کی طرف فکس ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سارا وزن نیچے کی طرف جاتا ہے، تو ٹانگوں میں کھچاؤ بڑھ جاتا ہے اور کمر میں شدید درد رہتا ہے، کولہوں میں بھی بہت زیادہ پین رہنے لگتی ہے، وائٹ ڈسچارج بھی اب زیادہ ہوگا، تھکاوٹ بہت زیادہ ہوگی، آپ تھوڑا سا بھی کام کریں گی تو آپ کو سانس پھولنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو تھکن محسوس ہوتی ہے۔ اب بیبی نیچے پیلوک ایریا میں فکس ہو جاتا ہے تو مثانے پر کافی زور پڑتا ہے، تو آپ کو پیشاب بھی بار بار آتا ہے، موشن بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا ذہنی تناؤ اب کافی بڑھ جاتا ہے، آپ کو ٹینشن رہنے لگتی ہے، اب آپ کو نیند نہیں آتی، بے چینی سی رہنے لگتی ہے۔ اس ہفتے بچے کی حرکت پہلے سے کم ہو جاتی ہے اور ککس کی صورت میں ہی محسوس ہوتی ہے کیونکہ اب بیبی کو جگہ بہت کم ملتی ہے۔ اس ویک آپ کی واٹر بیگ پھٹ سکتی ہے یا پھر آپ کو بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ اس ویک آپ کو ریئل لیبر پین بھی ہو سکتی ہیں۔ زیادہ تر خواتین کو 40 ویک میں ہی پینز شروع ہو جاتی ہیں۔ پین سٹارٹ ہونے کے بعد بچہدانی کا منہ تقریباً 10 سینٹی میٹر تک کھلتا ہے، پھر بیبی کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی ایمرجنسی صورتحال ہو سکتی ہیں جس کے بعد آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور اس ویک میں یہ ایمرجنسی صورتحال ہو بھی سکتی ہیں، جیسا کہ کمر میں درد شروع ہو جائے اور لگاتار ہو تو یہ ریئل لیبر پین ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو لازمی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کیونکہ اب آپ کا بیبی ڈیلیور ہونے والا ہوتا ہے، جیسے کہ پانی کی تھیلی پھٹ سکتی ہے، پیٹ کے نچلے حصے میں درد کا شدید ہونا، بلیڈنگ کا ہونا، بخار یا سردی کا زیادہ لگنا، ناک سے خون کا آنا، کولہوں پر بہت زیادہ دباؤ پڑنا جو کہ آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اس سب صورتحال میں فوری طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کیونکہ یہ سارے وہی سمپٹمز ہیں جو کہ آپ کے بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اس ویک آپ کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے یا پھر نہیں۔ تو 70% خواتین کی ڈیلیوری 40 ویک سے پہلے ہو جاتی ہے اور 30% خواتین کی ڈیلیوری 40 ویک کے بعد یعنی 41 یا 42 ویک میں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے بیبی کی برتھ 40 ویک میں نہ ہو تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی، یہ نارمل بات ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر خواتین کی ڈیلیوری 40 ویک میں ہی ہو جاتی ہے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ 40ویں ویک میں ماں کو کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی غذا کو بہتر کریں۔ اب بیبی کافی بڑا ہو چکا ہوتا ہے تو اسے خوراک کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، آئرن کی کمی مت ہونے دیں، کیلشیم سے بھرپور غذا کا استعمال کریں، واک کریں، تقریباً 1 گھنٹے تک روزانہ واک کریں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، ذہنی تناؤ کو کم کریں، ہائی بلڈ پریشر کا اگر آپ کو مسئلہ ہے تو اسے لازمی نارمل رکھیں، اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہوا تو ڈیلیوری میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، نیم گرم پانی سے باتھ لیں تاکہ آپ کو کمر کے درد اور ٹانگوں میں جو درد ہے اس سے ریلیف مل سکے، روزانہ 1 کپ دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پیئیں، زیادہ دیر کھڑے مت رہیں، ٹانگیں لٹکا کر مت بیٹھیں، الٹا مت سوئیں، خود کو صاف ستھرا کر لیں کیونکہ اس ویک آپ کی ڈیلیوری ہونے کے چانس ہوتے ہیں، ہاسپٹل بیگ اور بیبی کا بیگ تیار کر کے رکھیں، جو بھی کھائیں ایک ساتھ مت کھائیں۔ ہم نے آج کی ایپیسوڈ میں 40ویں ہفتے کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی ہے، امید ہے اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی۔ اپنا اور اپنے بیبی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔